بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں منظم مجید کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے آج ہی نیا موبائل لیا ہے اور سب سے پہلے آپ کو ویڈیو دیکھی ہے، مزہ آ گیا۔ منظم بہت شکریہ۔ اور خانیوں ہے یا کھینیوں ہے، یہ جو حل آپ نے بتائے ہیں پسینہ آنے کے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یورپ میں ان کا علاج لیزر سے کرتے ہیں۔ ویسے بائی دا وے ہم کہاں ذکر کر رہے تھے؟ ہم یورپ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہم ایشیا میں رہتے ہیں، ایشیا میں رہتے ہیں، تو یہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اور دنیا میں جہاں جہاں بھی پرابلم ہے اس سے جڑا ہوا، وہاں اگر یورپ میں یہ مسئلہ حل ہو جائے تو یہ جو نورین کھوکھر نے لکھا ہے کہ سر میں اسپین سے ہوں، یہاں سینیگال کے لوگ کافی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ میں ہوں یا پاس سے گزر بھی جائیں تو کتنی دیر تک سانس بند رکھنی پڑتی ہے، ناگوار بو آتی ہے۔ اور سحر چودھری نے لکھا ہے کہ زیادہ پسینہ اور بدبو ایک بیماری ہے، اس کا علاج کرانا چاہیے۔ اور شاید فاسفورس لکھا انہوں نے کہ یہ 6 ماہ کے لیے کافی ہوتی ہے، پھر 6 ماہ بعد دوبارہ یہ لگانی پڑتی ہے، اور پھر اگلے 6 ماہ بعد تب جا کے یہ پسینہ بند ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، جب کوئی ریمیڈی بتا رہا ہوتا ہوں تو اس پہ یہ جملہ لکھنے والا کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اس کا جتنا حصہ آپ سے ہوتا ہے، صفائی کرنے میں کیا پرابلم ہے، نہانے میں کیا پرابلم ہے، وہ ڈیوڈرنٹ لگانے میں کیا پرابلم ہے۔ ایک صاحب نے تو لکھا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا، اتنی بچوں والا بتایا، ان کے نام بتا دیے۔ دسیوں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیا بلا ہے جو لگاتے ہیں، لگا کے دکھائیے۔ پھر میں نے اس کو کھول کے دکھایا۔ اب پاکستان کی میجورٹی جو پیریفری میں ہے، گاؤں میں ہے، قصبات میں ہے، ظاہر ہے وہاں نہیں پہنچتا، وہاں یہ سارے پروڈکٹ نہیں ہوتے، ان کے استعمال میں نہیں آتے، تو اسی لیے وہ اس طرح کا کام تو پھٹکڑی سے بھی کر لیتے ہیں کہ بازوؤں پہ یا ٹانگوں جہاں جہاں ضرورت ہوئی وہ پھٹکڑی لگا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اس کی ریمیڈی ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے وہاں بھی احساس تو ہوگا نا اس بات کا کہ انہیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہوگی۔ آپ کو لیزر کرانا تو ضرور کروائیے۔ اب ہمارے ہاں لیزر کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہے، اتنی زیادہ آسانی نہیں ہے، ہولے ہولے شاید ہو جائے۔ ویسے مجھے جب تھائی لینڈ جانے کا اتفاق ہوا اور ملائیشیا، تو وہاں پتہ چلا کہ خواتین پوری باڈی کا لیزر کراتی ہیں، یعنی ان کی پوری باڈی ہیئر فری ہوتی ہے۔ ہم ابھی اس سے بہت دور ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر جیسے جیسے لوگ افورڈ کریں گے تو اپنے پورے جسم میں سے سارے حصوں پہ جہاں جہاں انوانٹیڈ انڈیزائرڈ بال ہوتے ہیں وہ اڑا لیں گے، پر اس کی پرائس تو ہوتی ہے۔ جو آسان ہو، عام لوگوں کے لیے ہو، تو اس کا جو ریمیڈی دی جائے وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ عامر رشید نے لکھا ہے کہ سر ایک وقت میں 2 زندگیاں ہمارے گھر میں بھی جی جاتی ہیں، لیکن الٹا ہے، توبہ ہے توبہ، اس زمانے کی بہو سے پورا خاندان تنگ ہے۔ اور عفان عمران نے لکھا ہے کہ سر میں دعا کی طاقت پہ بہت یقین رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہوں گے، اس پہ بھی ضرور کبھی بات کیجیے۔ جی بیٹا ضرور کریں گے بات۔ اور سب سے مزے کا شاہان روف نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں مالٹے کا چھلکا باریک کاٹ کر، اس پہ کئی لوگوں نے پوچھا کہ مالٹے کا چھلکا کیسے پکانا ہے، کیسے کھانا ہے۔ ویسے اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ مالٹے کا چھلکا براہ راست نہیں کھایا جاتا، یہ آپ نے اگر دیکھا ہو ماملیٹ میں اس میں ڈالا ہوا ہوتا بہت بلک میں، یا ہمارے ہاں جب زردہ پکتا ہے تو زردے میں لوگ ڈالتے ہیں، ویسے تو پلاؤ میں بھی ڈالتے ہیں۔ لیکن انہوں نے لکھا ہے، شاہانہ روف نے لکھا ہے کہ میں مالٹے کے چھلکے کو باریک کاٹ لیتی ہوں، پھر اس کو چینی میں پکاتی ہوں، اور جب یہ بن جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ڈبل روٹی پہ لگا کے کھاتی ہوں، کبھی کبھی چاولوں پر لگا کر بھی کھاتی ہوں۔ جی بسم اللہ ضرور کیجئے، پر باقی سبھی اپنے رسک پہ اس کو تیار کیجیے گا، چونکہ یا تو آپ کو پورا علم ہو کہ وہ کتنا گاڑھا ہونا ہے، کیسا پکنا ہے، پھر انسان اس کو کرتا ہے تیار، ورنہ بعض دفعہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بہتر یہ کہ آپ ڈاکٹر نوشین سے پوچھ لیجیے گا 030145855405، تاکہ اس میں کوئی رسک باقی نہ رہے۔ اور مانا یا مہا 37 نے لکھا ہے کہ میں UK میں رہتی ہوں اور میں السی کی پنیاں یہاں بناتی ہوں، خود بھی کھاتی ہوں اور اپنے احباب کو بھی کھلاتی ہوں۔ پاکستان کی عورتوں کو تو مجھے لگتا ہے بہت ہی سستی ہو گئی ہے، جو کوئی رہ گئی ہے جس کو السی کی پنیاں بنانی آتی ہیں۔ اوکے، اور یہ ہیں جی علینا شاہد، وہ پوچھتی ہیں کہ میرا نکاح UK میں ہوا ہے، ابھی پوری شادی نہیں ہوئی،
میرے ہونے والے شوہر پر وہاں کی لڑکیوں میں انوالو ہونے کا الزام ہے، اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ تو اے اچھی پڑھی لکھی لڑکی، پہلی تو یہ بات جانو کہ اگر نکاح ہو گیا تو پھر شادی ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا میرے ہونے والے شوہر، اللہ کی بندی، وہ تمہارا شوہر ہو چکا ہوا ہے شرعی طور پہ، قانونی طور پہ، سماجی طور پہ، اب اس میں اور کسر کیا رہ گئی ہے؟ آپ نے بھی قبول کر لیا، اس نے بھی قبول کر لیا 4 لوگوں کی موجودگی میں، اب صرف رخصتی ہونی باقی ہے۔ تو میرا رب آپ کے لیے آسانی کرے، آپ رخصت ہو کے یو کے جاؤ، جب وہ آپ کو یہاں آ کے آپ کے ساتھ رہیں، آپ اچھی خاندگی زندگی کا آغاز کرو، رب آپ کی گود کو بھرے، بے شمار آپ کو اولاد ملے، خوشیاں ملیں۔ یہ جو عورتوں میں انوالو ہونے کا، ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے اس کی جتنی زندگی ہے، 25 سال، 30 سال، 40 سال، آپ اس کی مالک نہیں ہو، آپ اس کی محتسب بھی نہیں ہو، اس پہ کوئی سوال آپ کا بنتا نہیں ہے۔ اس پہ سوال جو بنتا ہے صرف ایک ذات کا بنتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ وہ پوچھے گا اور ٹکا کے پوچھے گا، لڑکیوں سے بھی پوچھے گا، لڑکوں سے بھی پوچھے گا۔ جن کی زندگیوں کے سارے گناہ غلطیاں چھپے ہوئے ہیں وہ اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں، اور جن کی غلطیاں یا گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں وہ اللہ ان کو غصے میں یا سزا میں واشگاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رب اس پہ ناراض ہے۔ اس بات کی ہمیشہ آرزو کرتے رہنا چاہیے کہ خود ہم سے کبھی غلطی ہو جائے، ہمارے اسپاؤس سے ہو جائے، تو اسے دنیا بھر میں مشتہر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو لڑکیوں کا معاملہ ایک عمر کا معاملہ ہوتا ہے، ایسا جو ہو رہا ہوتا ہے، یا کہیں دینی تعلیم کی کمی ہوتی ہے، یا کہیں انسان اداس زیادہ ہوتا ہے، 100 بہانے اپنے لیے وہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ سے جڑا ہوا ہو، اپنے دین سے جڑا ہوا ہو، تو اس طرح کی نافرمانی نہیں کرتا، اس طرح کی ڈیویشن نہیں کرتا۔ اب آپ ان دنوں کے اس زمانے کی کسی غلطی پہ اپنے تعلق کو خراب مت کیجیے، یہ عقل مندی یا دانش مندی نہیں ہوگی۔ یو کے میں جانے کے بعد وہاں کا کلچر فرق ہے، آپ کا میاں بھی تھوڑا فرق ہوگا، آپ کو اس کو اپنے دل اور اپنی طرف پوری طرح متوجہ کرنا ہے تاکہ کہیں اور وہ نہ جائے۔ فوکس کیا ہوگا؟ مقابلہ فوکس نہیں ہوگا، فوکس اس کی جاسوسی نہیں ہوگا، فوکس اس کا ٹول لگانا بھی نہیں ہوگا، فوکس اس کے ماضی کے تانے بھی نہیں ہوں گے، اور فوکس فیوچر کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ فوکس صرف حال ہوگا جس میں آپ کو ہونا چاہیے اور اس کو ہونا چاہیے۔ ایک شہزادہ ہو، ایک شہزادی ہو، دونوں ہنسی خوشی رہیں اور اپنی زندگی کو آگے چلائیں۔ ان کو سکھ دیجئے، ان کو محبت دیجئے، ان کو کیئر دیجئے۔ بندہ باہر کیا کرنے جاتا ہے؟ انہی چیزوں کی تلاش میں جاتا ہے نا، کوئی اچھے لمحے، اور اس لمحے وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، اور اس گناہ میں وہ بے لذت ہو یا لذت والا ہو، بعد میں جتنا نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ تو اب آپ اس کی زندگی میں چلے گئے ہو تو اب آپ کو وہ سارے رستے ہولے لے انشاءاللہ العزیز بند ہو جائیں گے۔ لیکن خدا نہ خواستہ پھر بھی کبھی وہ یہ غلطی کر لے تو اس سے لڑنے بھیڑنے کی بجائے، اس کو تانے دینے اور شرمندہ کرنے کی بجائے ایسا کیجئے گا کہ وہ جس وجہ سے وہاں جا رہا ہو وہ وجہ آپ اپنے گھر میں کریٹ کر دیجئے، اور تاکہ آپ دونوں کی بائنڈنگ بہت اچھی بنے، آپ دونوں کا رشتہ بہت اچھا ہو۔ یہ ریلیشن ایک مثالی شک و شبہ کے ساتھ یا لڑنے کی نیت سے جائیں گے تو یہ رشتہ ظاہر ہے نہیں چل پائے گا۔ رشتے ٹوٹنے بہت آسان ہوتے ہیں، چلانے میں زور لگانا پڑتا ہے۔ جس طور پہ نیکی جو ہے وہ آسان ہوتی ہے، گناہ میں بہت زور لگانا پڑتا ہے، کیونکہ گناہ میں آپ نافرمانی کرتے ہو، گناہ میں غلطی کرتے ہو، گناہ میں اللہ کی حدیں توڑتے ہو، پھر زور لگا کے جہنم میں جاتے ہو۔ جنت میں جانا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ تو بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیولی، جا کے سرو کیجئے، خدمت کیجئے، محبت کیجئے، اس کی ساری چیزوں کی مرکز اور محور بن جائیے۔ لالچی مت بنیے گا اور نہ اس کے لیے پولیس مین بنیے گا۔ تو میرا خیال ہے انشاءاللہ بہت سی لڑکیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے جا کے بالکل انجانے لڑکوں کے دل جیتے ہیں، ان کی مٹھی میں ہیں، پوری زندگی وہ ان کو گھماتی ہیں۔ ابھی ہم نے ایک پاکستان میں بھی ایک سوال پڑھا، خواتین اگر کہیں اپنی قوت جان لیں اور اپنے ان ٹولز کو جو پازیٹیولی استعمال کرنے لگ جائیں تو آپ کو کبھی مارے نہ پھرنا پڑے، کبھی شکایتیں نہ لگانی پڑے، اور کبھی دکھی بھی نہ ہونا پڑے۔ میرا رب آپ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔